بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ہم حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی زندگی کے تمام پہلوؤں کا مطالعہ کر رہے ہیں۔ آج ہم حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی زندگی میں اسلام لانے کے بعد کی مشکلات، آپ کا حضرت رقیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو کہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی پیاری صاحبزادی تھیں، ان سے نکاح اور ہجرت حبشہ اور حضرت رقیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے وصال کے بارے میں جانیں گے۔ مدینہ کی گرم دوپہریں ہوں یا مکہ کی چمکتی دھوپ، قریش کے معزز سردار حضرت عثمان بن عفان اپنی نرم طبیعت، اعلیٰ کردار اور پاکیزہ زندگی کے باعث ہر دل عزیز تھے۔ آپ کا چہرہ نورانی، طبیعت حلیم اور گفتار نرم و دل نشیں تھی۔ قریش کے لوگ آپ کی سخاوت، ایمانداری اور خوش اخلاقی کی مثالیں دیتے نہ تھکتے تھے۔ لیکن یہ اس وقت کی بات ہے جب مکہ کی فضاؤں میں بت پرستی کی گھٹن چھائی ہوئی تھی۔ دل تو ایک سچے رب کی تلاش میں تڑپ رہا تھا، مگر ماحول ایسا کہ ہر طرف لات و عزا کے بت اور باطل کی گونج سنائی دیتی تھی۔ ایک دن آپ شام کے سفر سے واپس آ رہے تھے۔ راستے میں ایک نیک دل دوست نے آپ کو ایک عجیب خبر دی۔ مکہ میں ایک ہستی نے نبوت کا اعلان کیا ہے۔ وہ تمہیں صرف ایک اللہ کی عبادت کی دعوت دیتا ہے اور کہتا ہے کہ لات و عزا کو چھوڑ دو۔ یہ سن کر آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دل میں ایک روشنی سی چمکی، جیسے برسوں کی پیاس کو بارش کا پہلا قطرہ مل گیا ہو۔ آپ نے فوراً تحقیق کرنے کا ارادہ کیا۔ آپ کے دل کی گہرائیوں سے آواز آئی، یہی وہ بات ہے جس کی تلاش تھی۔ اسی وقت آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس چلے گئے، جو بچپن سے آپ کے نہایت قریبی دوست تھے۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے آپ کے چہرے کی کیفیت دیکھ کر کہا، عثمان، آؤ، میں تمہیں اس ہستی کے پاس لے چلتا ہوں جو نہ صرف سچ کہتی ہے بلکہ سچائی کا پیکر ہے۔ چلتے چلتے دونوں اس مبارک گھر کے دروازے پر پہنچے جہاں نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم موجود تھے۔ کمرے میں داخل ہوتے ہی فضا میں ایک عجیب سکون، ایک دل موہ لینے والی نورانیت محسوس ہوئی۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی نگاہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر پڑی تو دل کی دھڑکن تیز ہو گئی، مگر ادب سے سر جھکا لیا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے نہایت محبت اور شفقت سے فرمایا، عثمان، تم ایک سچے اور نیک دل انسان ہو۔ یہ دنیا فانی ہے، اصل کامیابی آخرت میں ہے۔ ایک اللہ پر ایمان لاؤ، محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اللہ کا رسول مانو اور نجات پاؤ۔ یہ الفاظ تیر کی طرح دل کے اندر اتر گئے۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بغیر کسی تردد کے کہا کہ میں گواہی دیتا ہوں کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں اور محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اللہ کے رسول ہیں۔ یوں حضرت عثمان بن عفان وہ خوش نصیب بن گئے جو اسلام قبول کرنے والے ابتدائی افراد میں شامل ہیں۔ آپ کا قبول اسلام نہ صرف آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی زندگی کا سب سے حسین لمحہ تھا، بلکہ آنے والے زمانوں میں یہ فیصلہ پوری امت مسلمہ کے لیے عظیم برکت کا سبب بنا۔ مکہ کی تنگ گلیوں میں ایک نئی سرگوشی پھیل رہی تھی کہ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے نبوت کا دعویٰ کیا ہے۔ جو لوگ ایمان لا چکے تھے ان کے دل ایمان کی روشنی سے منور تھے، لیکن ان کے قدموں کے نیچے آزمائشوں کی تپتی ریت بچھا دی گئی تھی۔ قریش کے سردار بھپرے ہوئے تھے اور وہ چاہتے تھے کہ کوئی بھی محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا پیروکار مکہ میں عزت سے نہ جی سکے۔ حضرت عثمان بن عفان رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی ان خوش نصیبوں میں سے تھے جنہوں نے اسلام کی مٹھاس کو دل سے محسوس کیا۔ لیکن ایمان لاتے ہی زمانے کی تلخیاں آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دامن سے لپٹ گئیں۔ ایک دن آپ کے قبیلے کے لوگ جمع ہوئے، ان کے چہروں پر غصہ اور آنکھوں میں تکبر کی چمک تھی۔ سرد لہجے میں کہا گیا کہ عثمان، تم ہمارے خاندان کے معزز فرد ہو، عزت اور مال کے وارث ہو، ہم تمہیں یہ سب چھوڑنے نہیں دیں گے۔ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا پیچھا چھوڑ دو،
ورنہ ہمیں سختی کرنی پڑے گی۔ لیکن حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا دل ایمان کے نور سے مضبوط ہو چکا تھا۔ آپ نے نہایت سکون سے کہا، میں اس حق کو چھوڑ نہیں سکتا جس کی سچائی میرے دل میں جاگزین ہو چکی ہے۔ یہ سن کر قبیلے کے لوگ آگ بگولا ہو گئے۔ آپ کو زنجیروں سے باندھ دیا گیا، دن کی جھلستی دھوپ میں کھلے صحن میں کھڑا رکھا گیا تاکہ گرمی کی شدت آپ کو توڑ دے۔ کبھی پانی روک دیا جاتا، کبھی کھانے میں دیر کی جاتی، لیکن آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی زبان پر ہمیشہ کلمہ طیبہ جاری رہتا۔ کبھی آہستہ آہستہ تلاوت کرتے، کبھی دل ہی دل میں اللہ کو یاد کرتے۔ رات کو جب سب سو جاتے تو آپ آسمان کی طرف دیکھ کر دل میں دعا کرتے کہ اے میرے رب، تو جانتا ہے کہ میں نے تیرا دین تیرے لیے اختیار کیا ہے، مجھے اس پر ثابت قدم رکھ۔ یہ صبر اور استقامت صرف چند دن کی بات نہ تھی۔ مکہ کے حالات ایسے تھے کہ ہر روز ایک نئی آزمائش تیار کھڑی رہتی۔ کبھی قریش طعنہ دیتے، کبھی دھمکی دیتے اور کبھی دنیاوی لالچ پیش کرتے کہ شاید عثمان واپس پلٹ آئیں، مگر آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی مثال اس مضبوط چٹان جیسی تھی جسے طوفان بھی اپنی جگہ سے ہلا نہ سکے۔ یوں ابتدائی دور اسلام میں حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے نہ صرف ایمان کو مضبوطی سے تھاما بلکہ آنے والے ایمان والوں کے لیے صبر و استقامت کی ایک روشن مثال قائم کر دی جو قیامت تک مسلمانوں کو حوصلہ دیتی رہے گی۔ قبول اسلام کے بعد ایک اور عظیم سعادت ان کے نصیب میں آتی ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنی بیٹی حضرت رقیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا نکاح حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کرتے ہیں۔ حضرت رقیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ پہلے ابو لہب کے بیٹے عتبہ کے نکاح میں تھیں، مگر اعلان نبوت کے بعد ابو لہب اور اس کی بیوی جمیل کی دشمنی حد سے بڑھ گئی۔ ابو لہب نے اپنے بیٹے کو طلاق دینے پر مجبور کیا اور یوں حضرت رقیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ آزاد ہو گئیں۔ اب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنی بیٹی کا نکاح ایک ایسے شخص سے کر رہے ہیں جو ایمان، اخلاق اور کردار میں سب سے اعلیٰ ہے۔ نکاح کا دن ہے۔ مکہ کے ایک سادہ مگر خوشبو سے مہکتے کمرے میں چند لوگ موجود ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم خود نکاح پڑھاتے ہیں اور حاضرین کی آنکھوں میں خوشی کے آنسو ہیں۔ حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دل میں شکر کا ایک سمندر موجزن ہے۔ وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے داماد بن گئے اور حضرت رقیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان کے گھر کی زینت بن گئیں۔ نکاح کے بعد ان کی زندگی محبت، سکون اور قربانی سے بھری ہوئی ہے، مگر مکہ کے حالات مسلمانوں کے لیے سخت ہو جاتے ہیں۔ مشرکین کی مخالفت بڑھتی ہے اور بالآخر یہ دونوں پہلے حبشہ ہجرت کرتے ہیں۔ مکہ کی تپتی دھوپ آسمان سے آگ برسا رہی ہے، مگر اس گرمی سے زیادہ شدید ہے قریش کے ظلم اور ستم کی تپش۔ کعبہ کے سائے میں کھڑے مسلمان خوف اور صبر کے درمیان جھول رہے ہیں۔ ہر روز کوئی نہ کوئی خبر آتی ہے کہ فلاں مسلمان کو کوڑے مارے گئے، فلاں کے گھر کا بائیکاٹ کر دیا گیا، فلاں کو پتھروں سے زخمی کر دیا گیا۔ حضرت عثمان بن عفان جو نرم دل، باوقار اور صاحب حیثیت ہیں، اپنے ارد گرد یہ ظلم دیکھتے ہیں تو دل ٹوٹ جاتا ہے۔ ان کے گھر میں بھی فکر کی لہر دوڑ رہی ہے۔ حضرت رقیہ بنت رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جن کا چہرہ ایمان کی روشنی سے منور ہے، شوہر کے چہرے کو غور سے دیکھتی ہیں۔ ان کی آنکھوں میں ایک سوال ہے، عثمان کب تک ہم یہ سب سہتے رہیں گے؟ انہی دنوں ایک دن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم صحابہ کو جمع کرتے ہیں۔ ان کی آواز میں درد اور شفقت گھلی ہوئی ہے۔ وہ فرماتے ہیں، تم لوگ حبشہ کی طرف نکل جاؤ، وہاں ایک بادشاہ ہے جو کسی پر ظلم نہیں کرتا، وہ ملک انصاف اور امن کا ہے۔ یہ سن کر صحابہ کے دل میں امید کی ایک کرن جاگتی ہے۔ حضرت عثمان اور حضرت رقیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی اس قافلے میں شامل ہونے کا ارادہ کرتے ہیں۔ یہ اسلام کی تاریخ میں پہلی ہجرت ہے۔ رات کا وقت ہے، مکہ کی گلیاں سنسان ہیں، چاندنی پتھروں پر پھیل رہی ہے اور چند لوگ خاموشی سے اپنے گھر چھوڑ رہے ہیں۔ حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضرت رقیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ہاتھ تھامے ہوئے ہیں۔
ایک چھوٹا سا سامان، چند ضروری چیزیں اور دل میں عزم کہ اللہ کی راہ میں سب کچھ قربان کر دینا ہے۔ یہ منظر دل کو دہلا دینے والا ہے۔ قریش کے ہاتھوں پلے بڑھے لوگ اپنے ہی شہر سے یوں نکلنے پر مجبور ہیں جیسے چور نکلتا ہے، بس اس جرم میں کہ وہ اللہ کو ایک مانتے ہیں۔ قافلہ ساحل تک پہنچتا ہے، کشتی پر سوار ہوتا ہے۔ پانی کی سطح پر چاند کا عکس لرز رہا ہے، سمندر کی ہوا چہروں کو چھو رہی ہے۔ یہ چہرے دکھ سے بوجھل ضرور ہیں مگر ایمان سے روشن ہیں۔ حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضرت رقیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو حوصلہ دیتے ہیں، اللہ ہمیں کبھی ضائع نہیں کرے گا، یہ سفر ہمارے لیے خیر کا سبب بنے گا۔ حبشہ پہنچ کر وہ دیکھتے ہیں کہ واقعی یہ ملک سکون اور انصاف کی سرزمین ہے۔ وہاں کا بادشاہ نجاشی عادل ہے، کسی پر ظلم نہیں کرتا۔ مسلمان وہاں امن سے عبادت کرتے ہیں، قرآن پڑھتے ہیں اور اپنے دین پر عمل کرتے ہیں۔ حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت رقیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی زندگی میں گویا ایک نیا باب کھلتا ہے۔ خوف اور دھمکیوں کے سائے کی بجائے یہاں اطمینان اور آزادی کی فضا ہے۔ اسی دوران مکہ میں ایک خبر پھیلتی ہے کہ قریش نے اسلام قبول کر لیا ہے۔ یہ سن کر کچھ مہاجرین، جن میں حضرت عثمان اور حضرت رقیہ بھی شامل ہیں، واپس لوٹنے کا ارادہ کرتے ہیں، لیکن مکہ پہنچتے ہی حقیقت کھلتی ہے کہ یہ سب افواہ تھی اور حالات پہلے سے بھی زیادہ سخت ہو چکے ہیں۔ یہ مایوس کن منظر ہے مگر ایمان کا قافلہ نہ تھما ہے اور نہ رکے گا۔ حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت رقیہ اب دوبارہ مکہ میں آزمائش کا سامنا کرتے ہیں، مگر ان کے دل مضبوط ہیں کیونکہ وہ جانتے ہیں کہ اللہ کا وعدہ سچا ہے۔ وقت گزرتا ہے مگر ایک دن مدینہ کی فضاؤں میں اداسی کی لہر دوڑ جاتی ہے۔ حضرت رقیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سخت بیمار ہو جاتی ہیں۔ حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ دن رات ان کی تیمارداری میں مصروف رہتے ہیں۔ وہ کبھی پانی پلاتے ہیں، کبھی کپڑے درست کرتے ہیں اور کبھی نرمی سے ان کا ہاتھ پکڑ کر تسلی دیتے ہیں۔ ان کی آنکھوں میں بے چینی ہے، دل میں دعا ہے کہ اللہ شفا عطا کرے۔ اس دوران بدر کی جنگ کا وقت آتا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو جہاد پر جانے سے معاف فرما دیتے ہیں تاکہ وہ حضرت رقیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی تیمارداری کر سکیں۔ یہ بھی اللہ کی طرف سے ایک عظیم امتحان ہے، مگر تقدیر کا فیصلہ کچھ اور ہے۔ ایک دن مدینہ کے آسمان پر سورج غروب ہونے لگتا ہے اور حضرت رقیہ کی روح آسمانوں کی طرف پرواز کر جاتی ہے۔ حضرت عثمان کا دل غم سے بوجھل ہو جاتا ہے، وہ صبر کرتے ہیں مگر آنکھوں سے آنسو بہتے رہتے ہیں۔ یہ وہ لمحہ ہے جب ایک شوہر کی محبت، صبر اور قربانی سب ایک ساتھ آزمائش میں ڈال دی جاتی ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جب بدر سے واپس آتے ہیں تو اپنی پیاری بیٹی کی وفات کی خبر سنتے ہیں۔ گھر میں خاموشی چھا جاتی ہے اور ہر دل غم سے بھر جاتا ہے، مگر اس دکھ میں بھی ایمان کی روشنی باقی رہتی ہے۔ حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے غم کو دل میں رکھتے ہیں اور دین کی خدمت میں لگے رہتے ہیں۔ ان کی زندگی کا اگلا حصے کے بارے میں انشاءاللہ تعالی ہم کل کی ویڈیو میں جانیں گے۔